ہاں میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ اگر کوئی 30 سال تک نماز پڑھتا رہا ہو اور پھر وہ نماز اس نے چھوڑ دی ہو اور 50 سال میں فوت ہوا ہو، تو کیا وہ جو اس حدیث کے مطلب جو کافر اور شرک میں مشرک میں فرق نماز کا ہے، تو اس کے آپ نے نماز تحت جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی؟ یعنی بہت سارے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے ابھی کہا نا کہ نماز فرق کرتی ہے، یعنی کہ مشرک میں اور مومن میں. تو یہ علماء ایک بڑی تعداد علماء ہے جو یہ بات کہتی ہے کہ حقیقت میں جس نے جو ترک صلاۃ کیا حقیقت میں وہ مشرک ہو گئے. حقیقت میں یعنی کس معنی میں؟ یعنی کہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے معنی، اس معنی میں مشرک ہو گیا. اور ایک قول یہ ہے چونکہ آدمی نے کلمہ پڑھا ہوا اس پہ تو چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس لیے وہ مسلمان رہے گا، اور جو بھی اس نے گناہ کیا اس کی سزا جو ہے سہ کر کے پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا. عام طور پہ اس موقف کو راجح موقف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو دوسرا موقف ہے کافر ہونے والا، مشرک ہونے والا، وہ دلائل بہت قوی ہیں اور اتنے قوی ہیں کہ تھرا جاتا ہے آدمی، مطلب ڈر لگنے لگتا ہے. وہ اتنی ڈر ہوتی ہے نا، بہت ڈر لگتا ہے. اس میں صاف صاف ہے نا. اب جیسے ایک مثال خالی میں دے دیتا ہوں. یہ منافقین جو ہے فجر کی اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی تھی، لیکن وہ پہنچتے تھے جب یعنی کہ کبھی چھپنا اگر موقع ہو تو فجر اور عشاء میں چھپتے تھے ورنہ پہنچتے تھے. اب نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پہ ایمان، نہ قرآن پہ ایمان، نہ پہ ایمان، کچھ ایمان نہیں ہے. ایک دم پورے مسلمانوں کی مخالف ہے. لیکن وہ نماز پڑھنے جاتے کیوں تھے؟ سوال ہے. نماز پڑھنے وہ جاتے ہی اسی لیے تھے کہ اگر نماز نہیں پڑھا تو ہم کو بالکل کافر سمجھا جائے گا. اس سے پورے سماجوں کا جو معیار یعنی کا معیار سمجھ میں آتا وہ کیا کہ کلیئرلی کافر سمجھا جاتا تھا. اور اسی لیے منافقین جو ہے نماز پڑھتے تھے ورنہ وہ نماز نہیں پڑھنے جاتے کیونکہ انہیں تو خالی دکھانا تھا. تو اب دیکھیے اتنا سوچ کے تو بہت ڈر لگنے لگتا ہے. میری رائے ہے یہ میں ایک اور دلیل ایڈ کروں. شیخ شعبان نے بالکل صحیح کہا، اور حقیقت میں ان کے دلائل بہت مضبوط ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ بے نمازی کافر ہے، عام طور سے علماء حنابلہ یہ موقف رکھتے ہیں اور ان کے دلائل بہت ہی مضبوط ہیں. اور ان کے دلائل کی آپ بات کریں تو بے نمازی وہ مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. اور اللہ ہی بہتر جانے کہ اس میں مطلب کیا بات صحیح ہے، لیکن بہرحال ان کے دلائل بہت قوی ہیں. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو پورا رسالہ لکھا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں. ان کی بات پڑھو تو اس میں بھی وزن دکھتا ہے. اس میں جو بطور خاص سے شیخ البانی نے دلیل پیش کی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ نماز بھی بھلا دیں گے، زکوٰۃ بھی بھلا دیں گے، سب بھلا دیں گے. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک وقت آئے گا لوگ نماز زکوٰۃ کچھ نہیں جانیں گے تو نجات کیسے پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ان کو نجات دلائے گا، یہ ان کو جنت میں لے جا سکتا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی کلمے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں. تو علماء حنابلہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جو نماز روزے سے لا علم ہے. یعنی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں نماز روزہ، اسی لا الہ جانتا، اس پر دعوت نہیں پہنچی، اس کو علم نہیں ملا، تو اس کے لیے بات ہے. لیکن جس بندے کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، وہ بھی دیدہ دانستہ نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جب قتال کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جو نماز زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے جو ہے قتال کروں گا. تو اسی طرح سے جو اسلامی خلفاء ہوتے ہیں ان سے لڑنے سے روکا گیا، ان کے خلاف بغاوت سے روکا گیا. اس میں شرط لگائی کہ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب تک تم ان سے کتنے بھی گنہگاروں کیسے بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنا. تو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور علماء حنابلہ کا جو عام طور سے موقف ہے حقیقت میں بہت ہی وزنی ہے، بہت وزندار ہے. ان کے دلائل کا جواب دینا آسان نہیں ہے، اس لیے بہت سارے موقع پر ہمارے سامنے خاموش ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. ہم اس میں بولنا بہت بڑی جسارت سمجھتے ہیں اور دل یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں ہم خاموش رہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں کافر ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں دلائل پڑھیں اگر علماء حنابلہ کے تھرو کانپ جاتی ہے کہ ان کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ اس کا جواب کچھ بنتا نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ان کا مسئلہ صحیح ہے تو حقیقت میں جو تاریک صلاۃ ہے وہ مخلد فی النار ہوگا.